الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القلم کی آیت نمبر 34 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ ان آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا بڑا واضح ہے کہ متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے چین کے باغات ہیں، جہاں پر آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے۔ یہ تو متقین کے لیے ہے جو مسلمان ہیں۔ اب دوسری طرف کفار ہیں جو مجرمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مجرموں کا اور مسلمانوں کا درجہ ایک ہو جائے گا؟ کیا دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے کہ جو خدا کے فرما بردار ہیں اگر انہیں جنت ملے تو جو خدا کے مجرم ہیں ان کو بھی جنت ملے، یا خدا کے مجرم اگر جہنم میں ہیں تو کیا مومنوں کو، مسلمانوں کو بھی ہم جہنم میں ڈال دیں؟ فرمایا ایسا نہیں، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ تو بڑا برا حکم ہے کہ فرما برداروں کو ان کا صلہ نہ دیا جائے اور نافرمانوں اور جو مجرم کافر ہیں ان کو اس کی سزا نہ دی جائے، اور دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے۔ تو دونوں کو ایک جیسا کر دینا، دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا، یہ ناانصافی ہے۔ لیکن یہاں پر مجرم سے مراد کفار ہے، ورنہ اہل ایمان کی بخشش، فضل خداوندی سے اور دیگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو یہ تو بہرحال احادیث کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک کی آیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو کفار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے ہی نوازے گا اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو وہ مومنوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار جو یہ بات کہتے ہیں کہ کافروں سے وہی معاملہ ہوگا جو مومنوں سے ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی دلیل ہے؟ کیا خدا نے وعدہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کے ساتھ قسم ان کو دے رکھی ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا؟ یا ان کو غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے یہ جانتے ہیں؟ چنانچہ اب مسلسل آیات کے اندر یہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ فرمایا، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے؟ تم ان سے پوچھو کہ ان میں کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ کافروں سے وہی سلوک ہوگا جو مومنوں سے کیا جائے گا، مومنوں کے لیے جنت تو کافروں کے لیے بھی جنت ہوگی، فرمایا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کافروں کے پاس نہ کوئی خدا کا ایسا وعدہ ہے، نہ کوئی انہیں غیب کا علم ہے، اور نہ ان کے کوئی ایسے شریک ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے اسی طرح جنت ان کو دلا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے مقرر فرمائی ہے، وعدہ فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون
خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب کہ وہ تندرست تھے۔ ارشاد فرمایا قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کرو، تو کفار اس دن چاہیں گے کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں لیکن کر نہیں سکیں گے۔ فلا یستطیعون، سجدہ کرنے کی طاقت ان کو نہیں ہوگی، بلکہ ان کا حال یہ ہوگا کہ نگاہیں جھکی ہوں گی اور چہرے کے اوپر ذلت اور پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اب یہ جو قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بتوں کے آگے سجدہ نہ کرو، خدا کے آگے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کرتے نہیں تھے۔ اس وقت یہ تندرست تھے، یہ خدا کو سجدہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ آج اس کا ان کو صلہ یہ ملا کہ قیامت کے دن اب یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توفیق دی ہے اور دنیا کے اندر جن کو استطاعت دی ہے کہ خدا کو سجدہ کرے، اور ہر ایک کو یہ استطاعت ہے، تو اسے چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں جھک جائے۔ آیت جو ہے وہ تو کفار کے سیاق و سباق کے اعتبار سے چل رہی ہے، لیکن افسوس ان مسلمانوں پر ہے کہ جن کی پیشانیاں کبھی خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، جنہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، جن کو نمازیں پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، جن کو اتنی عظیم الشان عبادت کی توفیق اور سعادت نصیب نہیں ہے، افسوس ان مسلمانوں پر ہے۔ کفار تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، لہذا نہیں سجدہ کرتے، لیکن مسلمان کو کیا ہے، وہ تو خدا کو مانتا ہے، پھر کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سخت وعیدیں بیان کی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو نماز کا چھوڑنا، نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ نماز کی پابندی یہ تو مسلمان کی پہچان ہے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر اگر دونوں کسی سفر پہ نکلیں، نہ مسلمان نماز پڑھے نہ کافر نماز پڑھے، تو بتائیے دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ تو نماز تو ایمان کی علامت ہے، نماز تو مسلمان کی پہچان ہے کہ راستے کے اندر نماز کا وقت آتا ہے، کافر نہیں پڑھ رہا لیکن مسلمان کھڑا ہو گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میری عبادت کا وقت آ گیا۔ یہ فرق ہو جائے گا، یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے۔ تو نماز مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک فرق بین ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو قرآن کو جھٹلانے والے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، عن قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، کس بات کو؟ قرآن کو۔ تو جو قرآن کو جھٹلاتا ہے فرمایا اسے میرے حوالے کر دو، چھوڑ دو میرے لیے، میں اس کو دیکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، میں ان کو خود دیکھتا ہوں جو میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں، میری کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے تو فرمایا کہ ہم انہیں استدراج کریں گے۔ استدراج کیا ہے؟ استدراج کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں جس صورت کا بیان میں وہ عرض کرتا ہوں۔ استدراج یہ ہے کہ ایک بندہ خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے کی بجائے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، صحت دی، عافیت دی، خوشحالی دی، دنیا کا مال دیا، فراغت دی، عزت دی، شہرت دی، دنیا میں ملے جا رہا۔ بندہ کیا سمجھتا ہے؟ کہتا جی خدا ہوتا تو مجھے سزا نہ دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ میری نافرمانی اور میرے کفر و شرک کے باوجود مجھے اتنا کچھ نواز رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو وہاں سے لے کے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو پتہ نہیں۔ یہ نہیں کہ خدا ابھی سزا نہیں دے رہا تو خدا کا وجود نہیں ہے، یہ نہیں کہ خدا سزا نہیں دے رہا تو خدا سزا دے گا بھی نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں۔ اور آج کے زمانے میں دنیا بھر میں جتنے کافر ممالک ہیں، ان کے لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ جناب ہمیں لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ تم خدا کو نہیں مانتے، تم خدا کے احکام کو نہیں مانتے، تم قرآن کو نہیں مانتے، اور اس لیے خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو۔ دیکھو ملک ہمارے خوشحال ہے، موسم ہمارا اچھا ہے، لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہیں، پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے، مال و دولت ہمارے پاس زیادہ، خوشحالی ہمارے ہاں ہے، تم پیسہ کمانے ہمارے ملکوں میں آتے ہو۔ اگر خدا کو ناپسند ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دیتا۔ بدکاریاں ہم کرتے ہیں، ہم جنس پرستی ہم کرتے ہیں، اگر خدا کو ناپسند ہوتا تو ہمیں سزا ملی ہوتی، لہذا ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، یہ مہلت ہے، اسے نعمت نہیں کہتے، اسے مہلت کہتے ہیں۔ یہ خدا نے مہلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فوری گرفت نہیں فرماتا۔ اکثر و بیشتر معاملات میں اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ تو خدا کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی وقت نعمتوں میں ہے تو نعمتوں پہ اترائے نہیں، تکبر نہ کرے، دوسروں کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ خدا اس امیر کو فقیر کر دے اور جس فقیر کا مذاق اڑاتا ہے اس کو امیر کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو دیندار وضاقتہ سے ہیں، اپنے ظاہری اعمال سے ہیں، وہ بھی اپنے اعمال پہ اترائیں نہیں کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑا صدقہ دیتے ہیں۔ اپنے اعمال پہ نہ اترائیں، خدا کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے نیک لوگ بعض اوقات گناہوں کے جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ نہ پھر داڑھی رہتی ہے، نہ مذہبی لباس رہتا ہے، نہ نمازیں رہتی ہیں، بعض اوقات دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ایمان چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان خدا سے ڈرتا ہے، وہ ولی بھی بن جائے وہ تب بھی وہ خدا سے بے خوف نہیں ہوتا، خدا کی خفیہ تدبیر سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ تو ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ خدا کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے کی مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمة من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ فرمایا یا اے نبی، کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں اور یہ جو اپنی دنیا کی خوشحالی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آخرت آئی تو آخرت میں بھی ہم خوشحال ہوں گے، اور یہ تمہاری بات نہیں مانتے، تمہارے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، خدا کی وحی کو جھٹلاتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، یا تم ان سے اپنے واعظ کی، اپنی تبلیغ کی اجرت مانگتے ہو کہ اجرت کی وجہ سے یہ تم سے دور بھاگتے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی بات ہے، نہ انہیں غیب کا علم ہے اور نہ تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ایمان سے اعراض کر رہے ہیں۔ اب آگے فرمایا تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا
اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ یہ ایک واقعہ بیان ہوا۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ثقیف والوں کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا۔ ثقیف کا قبیلہ جو تھا، اس نے اسلام نہیں قبول کیا اور کفر میں بڑا شدید تھا، اور بہت دیر تک یہ مسلمانوں کے مقابلے پہ کھڑا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کے خلاف دعا کرے اور ان کو ہلاک کروا دے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی بات کو پورا فرما دیتا، ان کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، فرمایا نبی ابھی مہلت دو، ابھی ان کے خلاف دعا نہ کرو، صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، پھر اس کے مطابق کیجیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ مثال کیا؟ مثال یہ بیان فرمائی کہ بعض اوقات کوئی ایسی دعا کر دی جاتی ہے کہ جس کے بعد آدمی پریشانی اٹھاتا ہے، جس کے بعد آدمی پریشانی اٹھاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہمارا بھی ہوتا ہے، ہمارا تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کوئی ایسی دعا مانگ لیتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ماں باپ بعض اوقات غصے میں آ کے اولاد کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ماری جائے بالکل، اے اللہ اس کو مار دے، اس کو تو گاڑی کے نیچے آ جائے، تیرے ساتھ یہ ہو جائے۔ بچہ واقعی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، تو اب سب سے زیادہ غم بھی ماں باپ کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے بد دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی اس طرح کی دعائیں کہ جو خلاف ہوں، نقصان کے لیے ہوں، ان کے لیے لفظ بد دعا نہیں استعمال ہوتا، ان کو یہ کہتے ہیں دعائے ضرر، نقصان پہنچانے کی دعا۔ یہ جو نقصان پہنچانے کی دعا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، عرصہ دراز تک تبلیغ کرتے رہے، قوم راہ راست پر نہ آئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ میں نے جتنا ان کو سمجھانا تھا سمجھا لیا، اور یہ سیدھے راہ پر نہیں آئے، اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں آئیں گے، لہٰذا اب خدا کا عذاب ہی آنا ہے، میں اس بستی سے چلا جاتا ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور اجازت آئے بغیر اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے رسول اس کی اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے آثار و قرائن سے یہ سمجھ کے کہ اب قوم کا ایسا حال ہو گیا کہ ان کے ایمان سے اب جو ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، لہذا ہجرت کا وقت آ چکا ہے، تو آپ چل پڑے۔ تو چونکہ آپ بغیر اجازت کے آئے ہی اپنے علاقے سے چلے گئے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ پورا واقعہ ہوا کہ کشتی میں بیٹھے، کشتی طوفان آ گیا۔ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب طوفان آئے تو وہ قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلے اس بندے کو دریا میں پھینک دیتے تھے، اس کو دریا میں پھینکتے تو طوفان تھم جاتا تھا، ان کا یہ تاثر تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، انہوں نے اٹھایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اب جب یہ دریا میں گئے تو نیچے ایک بہت بڑی مچھلی وہ موجود تھی، اس نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام سیدھا مچھلی کے پیٹ میں، اور اس کے پیٹ میں مسلسل کئی دن تک رہے۔ مختلف روایت ہے، اتنے دن کئی دن تک اس کے پیٹ میں رہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا۔ آپ نے وہاں کیا ذکر کیا؟ قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء کے اندر وہ بیان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور ان کو پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ خدا کی رحمت و نعمت ان پہ نہ ہوتی
تو پھر ان کو کسی چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور وہاں وہ پڑے رہتے، لیکن خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دیا۔ تھے تو پہلے بھی صالحین میں سے، لیکن درمیان میں جو ایک انسیڈنٹ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان سے بھی گزار دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے چونکہ اپنی قوم سے نکلنے میں جلدی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فصبر، آپ صبر کیجیے یہاں تک کہ خدا کا حکم آ جائے، اور آپ مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہو کہ انہوں نے جلدی کی تھی تو اس کا نقصان اٹھایا، تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، اس سے ہمارے لیے یہ بھی درس ہے کہ جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ جلد بازی اکثر و بیشتر نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک بڑا پیارا شان نزول بیان کیا گیا ہے جو سرکار علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے پیارا ہے۔ اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانہ مبارکہ میں دو آدمی تھے جو نظر لگانے میں بڑے مشہور تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کو گھور کے دیکھ لے بندہ گیا، جس کو گھور کے دیکھ لیں وہ بندہ ہی مر جاتا تھا۔ تو کفار نے کہا کہ ہم نے اتنے سارے جو ہے نا وہ کر لیے، ٹرکس کر لیے، اور ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر لی، کیوں نہ ہم ان دو بندوں کو استعمال کر لیں، یہ نظر لگائیں اور نظر لگا کے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں۔ تو انہوں نے ان دو سے بات کی، وہ دو آئے، آ کے نبی پاک علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھتے رہے، گھور گھور کے دیکھتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ ہماری پوری کوششوں کے باوجود جس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے شر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اچھا، اب یہاں پر جو نظر لگانے کی بات کی شان نزول کے اندر جو بیان ہوا، اور آیت کے الفاظ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا کہ نظر لگتی ہے، نظر لگتی ہے۔ حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، یعنی درست ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو بولتے ہیں نا جی ہمارا تو نظر پہ کوئی بیلیو نہیں ہے، کوئی نظر نہیں لگتی، یہ غلط ہے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ نظر لگ جاتی ہے، لہذا ایسی چیزوں میں خام خواہ مفت میں سیکولر اور لبرل بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو مفت میں پڑھا لکھا کہلوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو باتیں درست ہیں ان کو ماننا ہی چاہیے، اور قرآن و حدیث کی ہر بات ہی درست ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نظر کا لگ جانا درست ہے تو یقیناً درست ہے۔ باقی یہ جو شور مچاتے نہیں جی نظر نہیں لگتی، نظر نہیں لگتی، جب لگی ہوتی ہے تو بعد میں خود ہی پیر و فقیروں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر مزاروں پہ جا کے مٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ ہو سکتا ہے مزار کی مٹی ٹھیک کر دے ہمیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی اس طرح کے شور شرابے ہیں وہ تب تک ہوتے ہیں جب تک کچھ ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ماننے والے یہی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لہذا نظر کا لگ جانا درست ہے۔ اور یہاں پر ایک نظر کا میں حل بھی عرض کر دوں کہ نظر اتارنے کا طریقہ تفسیر ابو سعود کے اندر ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نظر لگے اس پر یہی آیت پڑھ کے دم کر دیں۔ یہ جو آیت ہے نا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ آیت پڑھ کے اس پہ دم کر دی جائے۔ اگلی بھی بھلے ساتھ ملا لے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ ملا کر دم کر دیں، نظر اتر جائے گی۔
تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا بھی نظر اتارنے کے لیے بہت مفید ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی مفید ہے، سورہ کوثر پڑھنا بھی مفید ہے، 4 مرتبہ سورہ فیل پڑھنا بھی اس کے لیے مفید ہے۔ تو یہ ساری، اسی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا بھی مفید ہے۔ تو یہ سارے اوراد و وظائف ہیں جو نظر اتارنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا اور وہ تو نہیں مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ اسے ضمیر کا مرجع قرآن، تو اس اعتبار سے معنی بنا کہ قرآن تو سارے جہان کے لیے نصیحت، اور بعد نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا مرجع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کا اعتبار سے معنی بنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے فضل اور شرف ہے۔ ذکر جو ہے تذکرہ، شہرت، شرف، یہ اس معنی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد سورۃ الحاقہ۔ سورۃ الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ اس کا نام سورۃ الحاقہ اس لیے ہے، حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ چونکہ قیامت یقینی طور پہ واقع ہونے والی، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہی اسی لفظ پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحاقہ ہے۔ اس میں قیامت کے مناظر کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ یقینی طور پر واقع ہونے والی، یقینی طور پہ واقع ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ وہ قیامت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت کیا ہے؟ اب کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی جو دنیا کے اندر جو اس کی چند جھلکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ سمود اور عاد نے دلوں کو ہلا دینے والی کو جھٹلایا۔ قوم سمود کے لوگ تو حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے ہلاک کیے گئے، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ قیامت کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا اندازہ اس سے لگا لو کہ پچھلی 2 قوموں نے قیامت کا انکار کیا اور خدا نے دونوں کو ہلاک کر دیا، ایک قوم سمود اور ایک قوم عاد، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ اچھا، دونوں کو کیسے ہلاک کیا؟ اچھا، پھر دوسرا، یہ جو ان پہ عذاب آیا یہ جہنم کے عذاب کی ایک جھلک ہے، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ جو یہاں ظاہر ہوا اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ قوموں کی قومیں ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی، برباد ہو گئے۔ سمود کیسے ہلاک ہوئی؟ حد سے گزری ہوئی چنگاڑ، ایک سخت ہولناک چیخ کی آواز آئی اور قوم سمود تباہ ہو گئی۔ قوم عاد کا کیا ہوا؟ فرمایا نہایت سخت گرجتی آندھی سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ قوم عاد کو آندھی کیسی تھی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑتے ہوئے دیکھتے ہو گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یہ قوم عاد کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قوم عاد پر انتہائی تیز سردی کے موسم میں ایک بدھ سے وینسڈے سے دوسرے بدھ تک لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ آندھی کو مسلط کر دیا۔ 8 دن 7 دن
7 راتیں 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی اور اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مکان اجڑ گئے، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ اس قدر زور سے وہ آندھی لوگوں کو اٹھا کے زمین پہ مارتی تھی کہ سر زمین سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتا تھا، سر تن سے جدا ہو جاتا تھا، اعضاء کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ساری۔ یہ ان کے ساتھ سلوک ہوا تو فرمایا کہ کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یہ ہے خدا کا عذاب، یہ ہے خدا کا عذاب۔ آج دنیا میں بڑی بڑی قوتیں بڑے نعرے مارتی، ہم نے فلاں پہ قابو پا لیا، ہم نے سمندروں پہ قابو پا لیا، دریاؤں پہ قابو پا لیا، ہم نے فلاں کر دیا۔ ایک زلزلہ آتا ہے سب تتر بتر ہو جاتا ہے، ایک سونامی آتا ہے، دنیا کی ساری سپر پاوریں ایک طرف، خدا کے عذاب کا ایک جھٹکا ایک طرف۔ بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے کرنے والے اور طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنے والے ممالک، اللہ تعالیٰ سمندر کو تھوڑا سا ہلاتا ہے، اس کا پانی بستیوں کو بہا کے لے جاتا ہے، پوری کے پورے شہروں کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ ایک زلزلہ آتا ہے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں دھڑام سے زمین پہ آ جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو نمونے ہیں وہ دکھاتا ہے تو اوپر سے نیچے تک سب کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ خدا کا انکار کرنے والی، یہ معمولی کیڑے، یہ خدا کا انکار کرتے ہیں کہ دنیا ایسے وجود میں آ گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ تم سب کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کے عذاب کا ایک کوڑا سب کو فنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور دیگر بستیوں کی ہلاکت کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ فرعون ہلاک ہوا، فرعون سے پہلے کے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ الٹنے والی بستیاں کون؟ قوم لوط، ان پر عذاب آیا، خدا کا حکم نہیں مانا، خدا کے رسولوں کا حکم نہیں مانا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہیں مانا، یعنی اپنے رسول کا حکم نہیں مانا تو خدا کی سخت گرفت نے ان کو پکڑ لیا، ہلاک کر دیا۔ فرعون پوری بادشاہ سمیت دریا کے اندر ڈوب گیا، اس سے پہلے کی بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ قوم لوط اغلام، ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا بستیوں کو الٹ کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جھلک تھی۔ اب اس کے ساتھ قوم نوح کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعہ کو یاد رکھیں۔ یہ قوم نوح پہ عذاب، جب پانی نے سر اٹھایا اور پہاڑوں جتنا بلند ہو گیا تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جس میں خدا نے نسل انسانی کو سوار کیا۔ فرمایا تمہیں سوار کیا، تمہیں سوار کیا کیسے مراد؟ کہ ہم سب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے جو ہے وہ اولاد کے وجود میں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سوار کیا، ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے نسل کو چلا دیا۔ تو فرمایا تمہیں کشتی میں سوار کیا، اور یہ اس لیے تاکہ تمہارے لیے یادگار بنا دیں۔ کہ خدا کا عذاب آتا ہے تو کیسا شدید و مدید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا بیان فرماتا ہے۔ دنیا میں جو تہس نہس کے واقعات ہوئے، خواہ وہ چنگاڑ کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، چیخ کی صورت میں،
طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، یہ بیان کیے۔ اب قیامت بھی ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں چنگاڑ بھی ہے، آندھی طوفان بھی ہے، اس میں جو ہے وہ ہلاکتیں بھی ہے، اس میں فنا بھی ہے، سب کچھ اکٹھا ہو کے قیامت بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی، اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ سور ایک جو ہے وہ سینگ نما ایک چیز ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اس پھونک سے ایک آواز پیدا ہوگی، اس آواز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہاڑ پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹوٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، یہ سارے کا سارا منظر بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ پہاڑوں اور زمین کو اکٹھا اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیا جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ ہے قیامت۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ یہ آسمانوں کے بارے میں، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اور زمین چورا چورا، آسمان پھٹ جائے گا تو آسمان کا حال پتلا ہوگا، کمزور ہو جائے گا۔ اور جو آسمانوں کے فرشتے، اب جب آسمان پھٹ گیا تو آسمان پہ تو فرشتے رہتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ فرمایا کہ وہ اس کے کناروں پہ ہوں گے، اور پھر کناروں سے زمین پہ اتریں گے، اور زمین پہ اتر کے زمین تو باقی نہیں ہوگی، تو لیکن جس جگہ پر یہ سارا نظام جو ہمارا ہے یہ ہوگا، وہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ یہ ریزہ ریزہ، یہ ذرہ ذرہ، یہ سب ٹوٹا بکھرا، یہ سب ہوگا، اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، اور 8 فرشتے عظیم الشان خدا کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے کندھوں پہ خدا کا عرش اٹھائیں گے۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ 8 فرشتے کیسے ہوں گے، خدا کا عرش کیسے اٹھایا ہوگا، عرش اٹھانے سے مقصود کیا ہوگا، ہم اس کی حقیقت و ماہیت و کیفیت کو نہیں جانتے، تو یہ قیامت کے دن ہی ہمارے سامنے چیزیں واضح ہوں گی۔ اس کے بعد پھر آگے مزید نامہ اعمال جو لوگوں کو دیے جائیں گے ان کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔